جس کا مطالعہ کرتے جائیں، مطالعہ کرنے والا چاہے کوئی سائنسدان ہو، مطالعہ کرنے والا چاہے کوئی تاریخ دان ہو، مطالعہ کرنے والا چاہے کوئی محقق ہو، اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو، اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو تاجدار کائنات کی سیرت مطالعہ سے یہ رنگ سمجھ آئے گا کہ انسان کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو۔ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہر انسان کی رہنمائی کے لیے آج کے سائنسی دور میں بھی کافی ہے اور شافی ہے۔ لہذا باہر بک سٹال پر یہ کتاب موجود ہوگی، علماء اور محققین بالخصوص کوشش کریں کہ یہ کتاب اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور اگر یہ کتابیں کم ہوں تو آپ اپنا آرڈر لکھوائیں تو تحریکی احباب آپ تک کتاب پہنچائیں گے۔ سامعین محترم، جب یہ نقطہ سمجھ گئے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ آج کے دور کے سارے تقاضے پورے کر رہی ہے، اب میرے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو بالخصوص سائنس سے متاثر ہیں وہ توجہ کریں گے کہ سائنس کو ترقی کی راہیں دینے والی ذات کا نام محمد مصطفیٰ، آقا تاجدار کائنات کی بعثت سے پہلے سائنس کو ترقی کا پہلا قدم بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ تاریخ یہ جملہ درست نہیں، اس کائنات عرضی میں لا آف موشن پڑھانے والی سب سے پہلی ذات محمد مصطفیٰ۔ حدیث پاک دے رہا ہوں، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل اس حدیث مبارکہ کو مسند میں لائے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی صحبت میں ہوتے اور تاجدار کائنات ہمیں پڑھایا کرتے، تاجدار کائنات کی صحبت سے